Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So welcome back to another video, and before we get into it, I think let's just watch this clip of Sahil Adeem. اکیلا فرد کافی نہیں ہے, اکٹھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میری اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں یہاں سے, کیونکہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارغ کر دیا آپ لوگوں. You threw this man under the bus and you know it. یہ جماعت اسلامی نہیں, یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی ہے. ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے. مجھے نواز شریف ہوں, عمران خان و زرداریوں سے تو کبھی امید تھی بھی نہیں. جیسے بھی ہیں بتاتے ہیں ویسے ہی. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ادھر آ جاؤ. یہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ آ جاؤ اور عین موقع پہ غائب ہو جاتے, یہ اصل میں مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سمجھ لیں, ایک عرض اپنے دل میں. So this was basically he said while addressing to a protest in Islamabad. یہ پروٹیسٹ بیسیکلی سیو غزہ کمپین جو سینیٹر مشتاق صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ساتھ میں ان کی اہلیہ ہیں اور کچھ اور ماریہ بٹ اور مشی خان اور اس طرح کے اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. تو اسی کے دوران انہیں شاید پروٹیسٹ میں انوائٹ کیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ جماعت اسلامی کے اندر سے جو ہے اسلام نکل گیا اور وہ خالی جماعت رہ گئی ہے. اور اینڈ دین ہی کائنڈ آف بلیم جماعت دیٹ دا جماعت تھریو Senator Mushtaq under the bus. I don't know what does that even mean, but I guess it kind of gives us an opportunity to unpack the political ideology of Sahil Adeem کہ اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہیں اور وہ جماعت کے اوپر یا اور جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے یہ جو کرٹیسزم ان کا جماعت کے حوالے سے ہے کہ جماعت نے فلسطین کے اوپر کوئی کمپیئر نہیں کی یا فلسطین کے ایشو کو اس طرح ریز نہیں کیا جس طرح ریز کرنا چاہیے تھا, تو دیٹ آئی تھنک از کائنڈ آف ٹوٹلی انوارنٹیڈ. کیونکہ جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسٹارٹنگ فرام PMLN ٹو PTI ٹو نون لیگ اینڈ ادر آل دیز JUI اینڈ TLP, تو جماعت ہی وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ابھی تک اسٹریٹ کو متحرک رکھا ہوا ہے ایز فار ایز دا ایشو آف پیلسٹائن از کنسرن. چاہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بات ہو, چاہے وہ کراؤڈ فنڈنگ کی بات ہو, اور کراؤڈ فنڈنگ کے اندر تو اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فلسطین کی امداد جاتی ہے وہ بیسیکلی وہی ہوتے ہیں فنڈز جو جماعت اسلامی کی NGO الخدمت نے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں. چاہے وہ الخدمت کی طرف سے ڈاکٹرز جاتے ہوں, الخدمت کی طرف سے ایمبولینسز جاتی ہوں, الخدمت کی طرف سے فوڈ ہو, راشن ہو اور اس طرح کا سامان ہو. تو جماعت از کائنڈ آف لیڈنگ فرام دا فرنٹ ایز فار ایز دا ریہیبلیٹیشن فنڈنگ ویلفیئر آف دا پیلسٹینینز آر کنسرن اینڈ ایز ویل ایز دا پروٹیسٹ. میرے خیال سے اصل میں ساحل ادیم کی فلاسفی کے مطابق پروٹیسٹ جو ہیں وہ یوزلیس ہیں. وہ اس پروٹیسٹ میں خود بھی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک یوزلیس ایکٹیویٹی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وچ آئی کائنڈ آف ڈس ایگری ود ہمبلی. اصل میں یہ بھی بات ہے کہ جس بندے کی آپ کو 90% چیزیں ٹھیک لگتی ہیں اور 10% چیزوں کے اوپر آپ کو کچھ ریزرویشنز ہوں تو اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا ہمیشہ سے مشکل ہوتا ہے. بٹ I think it's very difficult for me to even call out Sahil Adeem's remarks. لیکن what provoked me to make this video in the first place was his remarks کہ جی جماعت اسلامی کے اندر سے اسلام نکل گیا. تو it kind of felt like انہوں نے جماعت کی جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں یا جتنا بھی جماعت کا پازیٹیو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا, which that's not the case. اسی لیے بہت سے سارے جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, وہ ساحل ادیم کو پسند نہیں کرتے. تو میں انہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ ساحل ادیم کی جو فیلڈ ہے جس فیلڈ کا وہ ماسٹر ہیں, جب وہ اس کی بات کرتے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر بیہیویئرل سائنس ہے, سائیکالوجی ہے, تو ہی از لائک اے پرو ان دیٹ فیلڈ. تو ان دیٹ فیلڈ ہی نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. تو چونکہ کچھ ان کی مس پلیسڈ کائنڈ آف پولیٹیکل گولز ہیں تو اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جتنی بھی جو اثر ہے ان کا معاشرے کے اوپر وہ سارا کا سارا نیگیٹو اثر ہے اینڈ ہی ہیز نتھنگ پازیٹیو ٹو آفر. On the contrary, I think he's a very good addition to our mainstream discourse as far as the case of Islam is concerned, especially the way he tackles the question from liberals and secular intelligentsia. So yeah, that being said, میرے خیال سے we kind of need to unpack the political ideology of Sahil Adeem. اور اس کے اندر مجھے I really like him as a person because
ہی وانٹس ٹو ڈسٹرب دا رول آف دا گیم. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو اسٹیٹس کو مینٹین ہوا ہوا ہے نا, یہ اسٹیٹس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کروں, تھوڑا سا چینج کروں, تھوڑا سا ریولیوشنائز کرنے کی کوشش کروں, اور اس کے لیے وہ اتنی کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ شاید مے بی اٹ واز ہز وے آف اسٹارٹنگ اے کنورسیشن. بٹ اور ابھی بھی فلسطین کے ایشو کو لے کر میں دیکھ رہا تھا کہ جو کائنڈ آف پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنی بھی نوجوان ہیں وہ اپنے علماء کے پاس جائیں, اپنے مدارس اپنی جو محلے کی مساجد ہیں ان کے جو خطیب ہیں یا جو ان کے امام ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو پریشرائز کریں ٹو فردر لوبی دا کاز آف پیلیسٹائن ٹو دیئر ایلڈرس. لائک پھر کسی کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی منیب صاحب ہیں, وہ پھر پریشرائز کریں ٹو پارلیمنٹ to pass a bill for the military intervention in Palestine. Now that's a very idealistic goal, and I think کہ جو میڈیٹرانیہ کے مفتی ہیں ملا دادو, ان کا بھی ملتا جلتا ہی کائنڈ آف سٹانس ہے اس کے اوپر کہ فلسطین کی جو تحریک آزادی ہے یا جو تحریک مزاحمت ہے اس کی مدد کرنا ملیٹریلی وہ ہر مسلمان حکومت پہ ایک فرض ہے. اٹس ناٹ لائک این آپشن اینی مور the kind of situation we are in. لیکن but it is more an idealistic approach given کہ جو عرب ممالک ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. اور but I kind of respect ساحل ادیم for even initiating that conversation, کیونکہ جب آپ گولز جتنے بھی idealistic لگیں یا جتنے بھی آپ کو لگیں کہ یہ they are too far away from reality, at least talking about them helps. ایٹ لیسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم کہ چلو یار کوئی بات تو شروع ہوئی ہے, صرف ہم نے ایک خواب دیکھ لیا ہے, اب ہم اس خواب کو اچیو کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن جب اس خواب کو بینچ مارک سیٹ کر کے آپ باقی ساری جماعتوں کو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, تنظیم اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو یا یوتھ کلب ہو, ان کو کرٹیسائز کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, تو دیٹس ویئر آئی کائنڈ آف ڈس ایگری کہ میرے خیال سے both the parties have a lot of positive to offer to the Muslim youth and to the Muslim society of Pakistan. And قرآن کی حدیث ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے they are not like on the two opposite side of the aisle, Sahil Adim and Jamaat Islami, Sahil Adim and all other mainstream Islamic parties. They kind of complement each other. Very kind of, in a very true sense, they kind of complement each other and they both need each other. کہ ہو سکتا ہے کہ جب جماعت کی حکومت آئے تو ہم ساحل ادیم کا وہ جو ویژن ہے یا جو آئیڈیا ہے کہ ہم ملٹری انٹرونشن کریں فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے, مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے, دیٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ انٹو اے ریئلٹی. اور for sure to initiate that sort of conversation, Jamaat Islami and all these other political parties can surely rely on Sahil Adim. لیکن بس پھر وہی بات ہے کہ میرے خیال سے ایک دوسرے کے اوپر کرٹیزم کرنے کی بجائے, ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے, یا سارا ملبہ ایک دوسرے کے اوپر گرانے کی بجائے کہ آپ نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا یا آپ نے فلسطین کے لیے فلسطین کے کاز کو اس طرح نہیں اٹھایا, اس طرح اٹھانا چاہیے تھا. میرے خیال سے وی کائنڈ آف نیڈ ٹو بلڈ alliances and not to turn our friends into foes. So yeah, these were kind of my trivial thoughts on the matter. باقی ساحل ادیم کا جو اسٹانس ہے آن ڈیموکریسی اینڈ آن پارٹیسپیٹنگ ان دا مین اسٹریم پولیٹکس ایز فار ایز دا الیکشنز آر کنسرن, تو اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بٹ لیکن یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی فیس بک کے اوپر, اینڈ پیپل ور شیئرنگ اٹ, پیپل ور کمنٹنگ آن اٹ. تو میں نے کہا میں بھی ذرا کیا کہتے ہیں بہتی ہوئی گنگا میں سے ہاتھ دھو لوں اور میں بھی کچھ اپنا را ریئیکشن ریکارڈ کروا لوں. So yeah, do tell me if you agree or disagree with Sahil Adim or whatever, but these were kind of my 2 cents. And if you like this video, do like, subscribe, and don't forget to share your feedback. I'll see you in the next one. Assalamu alaikum.